افواہ۔ راستے سے گزرتے ایک بوڑھے آدمی کی ایک نوجوان سے لڑائی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بحث کے بعد نوجوان وہاں سے چلا گیا۔ بوڑھے آدمی کا غصہ اب بھی اپنی جگہ قائم تھا۔ وہ کسی طرح نوجوان سے لڑائی کا بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر جسمانی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے وہ نوجوان سے مار پیٹ تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس کا ایک اور حل نکالا۔ بوڑھے نے نوجوان کے بارے میں افواہ پھیلانا شروع کر دی کہ وہ چور ہے۔ وہ ہر راہ گزر سے یہی بات کرتا۔ کئی لوگ اس کی بات کو انسنا کرتے، لیکن چند لوگ یقین بھی کر لیتے تھے۔ کچھ دن گزرے تو پاس کے علاقے میں کسی کے یہاں چوری ہو گئی۔ لوگوں کے دلوں میں بوڑھے نے پہلے ہی نوجوان کے خلاف شک ڈال دیا تھا۔ چوری کے الزام میں نوجوان کو پکڑ لیا گیا، لیکن چند ہی دنوں میں اصل چور کا پتہ لگنے پر نوجوان کو رہائی مل گئی۔ رہا ہوتے ہی اس نے علاقے کے سردار سے بوڑھے کی شکایت کی، جس کی بنا پہ بوڑھے کو پنچایت میں بلایا گیا۔ بوڑھے نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صفائی پیش کی۔ سردار نے بوڑھے کو حکم دیا کہ اس نے جو افواہ نوجوان کے بارے میں پھیلائی ہے وہ سب ایک کاغذ پہ لکھے اور پھر اس کاغذ کے چھوٹے ٹکڑے کر کے چوراہے پر جا کر ہوا میں اڑا دے۔ اگلے دن بوڑھے کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ بوڑھے نے سردار کا حکم مان لیا، کاغذ پہ سب کچھ لکھا اور اس کے ٹکڑے ہوا میں اڑا دیے۔ اگلے دن جب پنچایت لگی، سبھی لوگ جمع ہوئے۔ بوڑھے نے رحم کی اپیل کی۔ سردار نے کہا کہ اگر وہ سزا سے بچنا چاہتا ہے تو کاغذ کے وہ سارے ٹکڑے جمع کر کے لائے جو کل اس نے ہوا میں اڑا دیے تھے۔ بوڑھا پریشان ہو کے بولا کہ یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ سردار نے جواب دیا کہ تم نے نوجوان کے بارے میں اسی طرح ہوا میں افواہ پھیلائی ہے۔ تمہیں خود بھی اندازہ نہیں کہ تمہاری یہ افواہ کہاں کہاں پہنچی ہوگی۔ اگر تم کاغذ کے ٹکڑے واپس نہیں لا سکتے تو وہ افواہ کیسے واپس لاؤ گے جس کی وجہ سے نوجوان بدنام ہوا ہے؟ بوڑھے نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ یہ انگریزی زبان کا ایک چھوٹا سا قصہ ہے جس میں سمجھداروں کے لیے ایک بڑا سبق موجود ہے۔ کئی بار ہم بنا تصدیق کے لوگوں کے بارے میں افواہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے بنا سوچے سمجھے کی گئی چھوٹی سی بات کسی کی زندگی پہ کتنا اثر انداز ہو سکتی ہے اس کا ہمیں علم تک نہیں ہوتا۔ اس لیے بنا کسی تحقیق اور وجہ کے کسی کے بارے میں غلط بات کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی وعید سنائی ہے۔ ویسے بھی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے جہاں بنا کسی تحقیق اور ثبوت کے عزت دار لوگوں کی پگڑیاں اچھال دی جاتی ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ اور ظلم ہے۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں دوسرے مسلمان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اس کی عزت اور آبرو پر سوال اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کو کرنے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں مزید آپ کے لیے اچھی ویڈیو لے کر آ سکوں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے تاکہ میری اور آپ کی طرف سے اچھی بات آگے جانے کا ذریعہ بن سکے، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔